السلام علیکم، میں ہوں توفیق رشید خان۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو پر بات کریں گے۔ ایک ایسا ورڈ جو کسی قریب یا دور کی شے کی طرف اشارہ بھی کرے اور ساتھ ساتھ اس ورڈ کو موڈیفائی بھی کرے تو ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ انگلش میں ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز کی تعداد کل 4 ہے، یعنی کہ دس، دیٹ، دیز اور دوز۔ یہ ایسے ورڈز ہیں کہ ان کا استعمال جملے میں کسی ورڈ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اس ورڈ کو موڈیفائی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو میں دس کا استعمال قریب کے کسی ایک شے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دس کیٹ از مائن، یہ بلی میری ہے۔ دس کی مدد سے کسی قریب پڑی، کھڑی یا لیٹی بلی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ دس اس کیٹ کو موڈیفائی کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز میں قریب کے زیادہ چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دیز کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیز ڈاگس آر جرمن، یہ کتے جرمن ہیں۔ تو اس جملے کے اندر دیز کا استعمال ڈوگس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی کیا گیا ہے اور دیز کی مدد سے ڈوگس کو تعین کیا ہے، یعنی کہ ڈوگ کے متعلق دیز کی مدد سے مزید معلومات مل رہی ہے، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ اسی طرح دیٹ کا استعمال ہم دور کے ایک چیز کے لیے کرتے ہیں، جیسے کہ دیٹ پین ڈز ناٹ ورک، وہ پین کام نہیں کرتا۔ فرض کریں میں اور آپ کھڑے ہیں اور کچھ فاصلے پر ایک پین پڑا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ پین کام نہیں کرتا، تو مجھے ایک ایسے ورڈ کا استعمال کرنا ہوگا کہ جس سے اشارہ ظاہر ہو۔ تو اس صورت میں چونکہ پین سنگولر ہے اور دور ہے تو ہم دیٹ کا استعمال کریں گے۔ دیٹ پین ڈز ناٹ ورک، وہ پین کام نہیں کرتا، تو لہٰذا دیٹ ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کہلاتا ہے۔ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز میں دوز کا استعمال ہم دور کے زیادہ چیزوں کے لیے کرتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کے لیے کرتے ہیں جو ہم سے کچھ فاصلے پر ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے، تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دوز کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ آئی نیور پلیڈ ود دوز بوائز، میں کبھی بھی ان لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلا۔ اب وہ لڑکے کچھ فاصلے پر ہے اور زیادہ ہے، تو ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے دوز کا استعمال کیا، تو لہٰذا دوز ہمارے پاس ایک ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو ہوا۔ اچھا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، جس طرح ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز ہے اسی طرح ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنز بھی ہیں، یعنی کہ دس، دیٹ، دیز اور دوز ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤنز بھی ہیں، جیسے کہ دس از مائی کیٹ۔ تو اس جملے کے اندر دس ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے پاس ایک ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن ہے، کیونکہ ایڈجیکٹیو کا کام ہوتا ہے کسی ناؤن کو موڈیفائی کرنا اور پروناؤن کا کام ہوتا ہے کسی ناؤن کو ریپلیس کر کے اس کے جگہ خود استعمال ہونا۔ اور ایڈجیکٹیو کو جملے میں کبھی بھی بطور سبجیکٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا اور پروناؤن کو جملے میں بطور سبجیکٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا دس کیٹ از مائن میں سبجیکٹ ہے ہمارے پاس کیٹ، اور اس سبجیکٹ کی موڈیفیکیشن دس کے ذریعے سے ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ دس ہمارے پاس ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کہلایا۔ اور دس از مائی کیٹ میں سبجیکٹ ہمارے پاس ہے دس، اور ایک ایڈجیکٹیو کبھی بھی جملے کا سبجیکٹ یا آبجیکٹ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کہلایا پروناؤن۔ اور اس کی پہچان کا ایک دوسرا آسان ہے کہ وہ یہ ہے کہ ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کے فوراً بعد عموماً ورب کا استعمال ہوتا ہے، جس طرح دس از مائی کیٹ میں دس کے بعد اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیوز کا استعمال ان ناؤنوں سے فوراً پہلے ہوتا ہے جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو کے فوراً بعد ایک ناؤن کا استعمال ہوتا ہے اور ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن کے فوراً بعد ناؤن کا استعمال نہیں ہوتا۔ پر خیر، میں نے اس پر ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی ہے، ویڈیو کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کے دیکھنے سے آپ کا ڈیمونسٹریٹیو ایڈجیکٹیو اور ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن میں جو کنفیوژن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دو، اگر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔